السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حق حمدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ كما تحب وترضى صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وصحبك وسلم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ بڑی لمبی چوڑی تفسیریں علماء مفسرین نے اس پر لکھی، چونکہ بالکل ایک دین کا ایک کانسیپٹ ہے جس کا نام ہے یہ نسخ، منسوخ ہونا۔ منسوخ ہونا کہتے کس کو ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ درستہ نہیں ہے، تو میں آپ کو تفصیلی بات تو نہیں سمجھا سکتا، لیکن اپنی استعداد کے مطابق سمجھانے کی کوشش کروں۔ آپ اس کو آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسری چیز لائی جاتی ہے، یہ ہے منسوخ ہونا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایک چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسری چیز لائی جائے۔ اب دوسری چیز جو لائی جا رہی ہے وہ یا تو جو پچھلی چیز تھی اسی کی طرح ہوگی، یا اس سے مشکل ہوگی، یا اس سے آسان ہوگی۔ بہرحال اصطلاح میں کہتے ہیں سابقہ حکم کو کسی بعد والی شرعی دلیل سے پہلے والے حکم کو ختم کر دینا، اور بعد والی جو دلیل آ رہی ہے اس دلیل کے ذریعے دوسرا حکم نافذ کر دینا۔ عرف اصطلاح میں اس کو منسوخ کرنا کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کچھ آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی آیت اگر ہم منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ یا اس جیسی لے آتے ہیں یا اس سے اور بہتر لے آتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے کچھ تھیں، بعد میں حکم میں تبدیلی آئی اور وہ چیزیں پہلی والی منسوخ ہو گئی اور بعد والی چیزیں ناسخ کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے میں مفسر کی بات کر دوں۔ مفسر کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرما دیا۔ قرآن اپنے آپ میں خود ایک ناسخ ہے، بلکہ یوں کہہ لیں شریعت محمدی جو ہے وہ اپنے آپ میں خود ایک ناسخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور کا قانون، حضور کی کتاب، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے قوانین تھے ان تمام قانونوں میں جو حکم باقی رہا وہ باقی رہا، جو نہیں باقی رہا ان تمامی چیزوں کو اگر قرآن میں کوئی دوسرا حکم آ گیا تو اب عیسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی، اب محمد مصطفیٰ کی شریعت چلے گی۔ اب موسیٰ کے مذہب میں رہا ہوگا قانون، لیکن ان کے مذہب کا قانون اور ہے، حضور نے جو قانون بنا دیا وہ۔ تو قرآن کریم اپنے آپ میں خود ایک ناسخ ہے۔ مثال کے طور پر سرکار موسیٰ کی امتیوں کی امت کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ جنگ میں جو مال جیت کے حاصل کیا جاتا ہے وہ بنی اسرائیل استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور حضور کی امت میں قانون ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں سرکار موسیٰ کی امت کا یہ قانون تھا، جہاں تک میرا حافظہ اگر خطا نہیں کر رہا ہے، کہ ان کے لیے چربی کھانا بھی منع تھا۔ ہماری شریعت میں جائز ہے۔ بہرحال تو اب یہ کر رہا تھا، مفسر کہتے ہیں کہ قرآن مقدس جو ہے اس نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا، تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا اگر کوئی قانون پہلے تھا کسی نبی کے ذریعے وہ بھی ہمارا تھا، اب ہم اس کو ہٹا کے دوسرا لے کے آئیں تو ہم ہی لائیں۔ جب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو جو ہم قانون بنائیں تمہیں اس پر عمل کرنے سے مطلب ہے۔ ہم نے آدم کے لیے قانون کچھ اور بنایا، محمد کے لیے قانون
کچھ اور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ فرمایا گیا کہ اس پر آیت مبارکہ نازل بتایا گیا منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دونوں عین حکمت ہیں اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان ہوتا ہے اور نفع بخش ہوتا ہے اور کبھی کبھی تھوڑا سا ہارڈ بھی ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ناسخ ہے تین طریقے سے جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کو. پہلے کا حکم کسی میں آسان تھا اور بعد والا مشکل ہے. کسی میں پہلے والا مشکل تھا اور اس کو رد کر کے قدرت جو ہے وہ آسان حکم لے کے. جیسے قرآن میں ہے, آپ اس صاحب سے پوچھیں کہ ایک صفحہ پہلے قرآن یہ قانون بیان کرے گا کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 1 سال ہے. کیا ہے؟ اور پھر اسی پارے میں اگلے صفحے پر یہ بھی قانون, ایک صفحے کا ڈیفرنس ہے بس, کہ بھئی جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن. تو 1 سال والے پہ عمل نہیں ہوتا. جو آپ کے پڑوسی یہ کہتے ہیں نا کہ نسخ و ناسخ و منسوخ کچھ نہیں ہوتا, یہ آپ رفع دین کے مسئلے پہ بلا وجہ لے کے آ جاتے ہو, قانون تو جو بن گیا سو بن گیا, رفع دین منسوخ کیسے ہوا وغیرہ وغیرہ. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جب قرآن میں یہ آیت آج بھی موجود ہے اور پڑھی جاتی ہے کہ تم میں سے جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کو چاہیے کہ وہ 1 سال تک عدت نکالے, لیکن آیت پڑھی جاتی ہے عمل نہیں کیا جاتا. بات سمجھ آتی ہے؟ بات کچھ بھی بات نہیں ہے. آیت پڑھی جاتی ہے, آج بھی پڑھی جاتی ہے, لیکن عمل اس دوسری آیت پر کیا جاتا ہے جس میں یہ آیا کہ جس کا شوہر انتقال کر گیا اس کی عدت 4 مہینے. یہی سنا ہے آپ نے, ہر مفتی یہ بتاتا ہے. لیکن قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے جس میں انتقال اگر شوہر کا ہو جائے تو قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ اس کی عدت 1 سال کی. لیکن آیت موجود ہے حکم منسوخ ہو چکا, حکم منسوخ ہو چکا. تو پہلے ہارڈ تھا حکم, قدرت نے آسان کر کے 1 سال سے گھٹا کے 4 مہینہ 10 دن کر. یہاں تو یہ ہے کہ پہلے معاملہ ہارڈ تھا, بعد میں آسان کر دیا. قرآن کی آیت ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. یہ حکم منسوخ ہے, یہ اب قانون نہیں ہے. اب یہ قانون آیت جہاد سے یہ قانون منسوخ ہو گیا. حالانکہ یہ آسان تھا, تیرا دین میں میری جانوں تم تمہاری جانو, دوسرے مذہب کے لوگوں سے یہ کہنا, اور جہاد ہارڈ ہے. تو پہلے تو حکم آسان تھا لیکن اب منسوخ کر کے تھوڑا ہارڈ کر دیا گیا, لیکن ثواب اس میں زیادہ رکھا گیا. بہرحال تو اس طریقے, اور کبھی کبھی بالکل برابر ہوتا ہے, مساوی. جیسے قبلے کا بدلنا, قبلہ بیت المقدس تھا پہلے, منسوخ ہو گیا, اب کعبہ شریف ہے. تو نہ وہ ہارڈ تھا نہ یہ ہارڈ ہے, دونوں کا حکم مطلب دونوں جو ہے وہ ایک طریقے سے دلیل میں برابر. تو یہ 3 قسمیں اس طریقے سے ہوتی ہیں. لیکن قدرت کہتی ہے ہم چاہتے ہیں وہ منسوخ کر دیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں وہ لے آتے ہیں. اسی لیے سننے والوں کو یہ آرگومنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہونا چاہیے. یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا قانون لے کر آئے. شراب پہلے حلال تھی, یعنی لوگ پیتے تھے, حلال تو کیا کہا جائے اس کو, لیکن لوگ پیتے تھے. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسلام کے شروع کے دور میں لوگوں نے پی, لیکن ایک آیت نازل ہوئی, پھر 2 آیت نازل ہوئی, پھر تیسرے میں صاف آرڈر آ گیا کہ اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اب جب یہ آرڈر آ گیا کہ اس سے بچو, تو شراب کے مٹکے پھوڑے گئے, شراب پھینک دی گئی, اس کے بعد پی نہیں جاتی. ایسی بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے مسائل ہیں جو پہلے کے یعنی شروعات اسلام کے شروعاتی دور میں کچھ اور تھے
روزہ، روزے کے بارے میں یہ تھا سحری کا جو وقت ہے، آپ کو آپ پوری رات ہوٹل میں آباد رہتی ہے، مکرہ منڈی بالخصوص آباد رہتی ہے، پورے شہر کے لوگ کھانے پینے کا تصور لے کر چوک میں آتے ہیں۔ پہلے یہ تھا، میں بتا چکا ہوں پہلے کہ اگر روزہ کھولنے کے بعد ایک جھپکی نیند کسی کو آ گئی تو اب وہ جب بھی اٹھے گا تب سے اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ سحری کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ سو لوں پھر تراویح پڑھنے جاؤں گا، ایسا کوئی نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ آدھا گھنٹہ سوتے ان کا روزہ وہی تراویح ٹائم سے اسٹارٹ ہے، رات بھر بھی روزہ، دن بھر بھی روزہ، مگر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور اب آپ کے لیے ہمارے لیے آسان حکم ہے کہ بھائی قرآن نے فرما دیا کہ وہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے، صبح کاذب سے پہلے پہلے اپنے آپ کھا سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے احتیاطاً 10 منٹ پہلے تک جو ہمارے نقشے ہیں اس کے مطابق کھانا بند کر دیجئے۔ اب جو ہے وہ روزے کا وقت شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے احکام ایسے ہیں جس میں تبدیلی ہوئی ہے، بہت ساری قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں لیکن منسوخ ہے، اور قرآن میں ایک دو آیت ایسی بھی ہے جو پڑھی نہیں جاتی ہے مگر حکم باقی ہے۔ ہاں وہ قرآن میں نہیں تھا وہ حصہ لیکن حکم ہے، جیسے قرآن کہتا ہے الزانی والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو، لیکن یہ جوان اس شخص کے لیے جو غیر شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر شادی شدہ شخص زنا کرے اللہ الحدیث تو اسلامی قانون یہ ہے کہ اس شخص کو اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ اس کا انتقال نہ ہو جائے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ شادی شدہ شخص اگر منہ کالا کرے تو اس کو سنگ سار کیا جائے، یعنی اس کو پتھر مارے جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، ٹھیک ہے، لیکن حکم باقی ہے، آیت نہیں ہے قرآن سے، آیت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سب تھوڑی سی تحقیقی باتیں تھیں، لوگوں نے تو کتابیں بھر ڈالی ہیں اور بہت ساری باتیں اور بہت ساری دلیلیں اس آیت کریمہ سے جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں۔ مفسر نے ایک اچھی بات کہی، ایک اسپیشل طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے کہ ناسخ بھی اللہ کی حکمت ہے اور منسوخ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے والوں کو کوئی تردد کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو رات سے منسوخ کرتا ہے اور رات کو دن سے منسوخ کرتا ہے۔ جب رات آ جاتی ہے تو دن کا وجود ختم ہو جاتا ہے، جب دن آ جاتا ہے تو رات کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گرمی سے سردی کو اور سردی سے گرمی کو منسوخ کرتا ہے، وہ جب چاہتا ہے تب گرمی ہو جاتی ہے، جب سردی کا موسم لاتا ہے تو گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی کہیں نہ کہیں منسوخ ہونے کی ایک کیفیت ہے، جوانی کو بچپن کو جوانی سے منسوخ کرتا ہے اور جوانی کو بڑھاپے سے منسوخ کر دیتا ہے، اور بڑھاپے میں پھر انسان کا وجود خطرے میں رہتا ہے، اور بالوں کی سفیدی، کمر کا جھکنا، جسم کا کمزور ہونا، یہ سب قاصد ہوتے ہیں کہ موت کا فرشتہ آپ کے دروازے کے قریب آ چکا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوستانہ تھا ملک الموت سے، تو ایک دن جناب یعقوب نے ملک الموت سے کہا تھا اپنے آنے سے پہلے ذرا پیغام لانے کے لیے کسی کو بھیج دینا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ موت آنے والی ہے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن سرکار یعقوب علیہ السلام کی چوکھٹ پر موت کا فرشتہ آیا۔ کیسے آئے ہو؟ روح نکال لے آیا ہوں۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ قاصد بھیج دینا تاکہ میں تیاری کر لوں؟ کہا حضور آپ کی کمر جھک گئی، یہ قاصد ہے، آپ کے کالے بال سفید ہو گئے، یہ میری طرف سے قاصد ہے، آپ کی طاقت، آپ کے اعصاب جسم کے حصے پہلے جیسے نہیں رہے، یہ میری طرف سے قاصد ہے۔ یہ سب میرا ہی پیغام لے کے آتے ہیں کہ انتظار کرو، میرے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو مفسر نے اچھی بات کی اور کہنے لگے کہ
اس طریقے سے اللہ رب العزت بیمار کو تندرستی سے منسوخ کر دیتا ہے، بہار کو خزاں سے منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام تبدیل اور یہ تمام دست اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ جب وہ اتنی چیزیں ناسخ کے طور پر لا کر اتنی چیزیں منسوخ کر دیتا ہے تو اگر کوئی آیت منسوخ کر دے تو بڑی بات کیا ہے، اگر کوئی قانون تبدیل کر دے تو وہ بڑی بات کیا ہے۔ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا، اب وہ مدت پوری ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت سی شریعت کے بہت سے احکام ایسے تھے جس احکام کو اگر کوئی دوسرے مذہب کے لوگ جیسے یہودی اعتراض کرتے تھے کہ نہیں بھائی ہمارے یہاں تو یہ تم نیا کیسے لے کے آ گئے، یہ آیت اسی لیے ٹوٹ رہی تھی کہ بھائی ہماری شریعت، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کا قانون یہ ہے، نیا قانون کیسے لائے؟ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں، تم نیا کیسے ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں تو یہ کچھ اور قانون لکھا ہے، آپ کچھ اور قانون کیسے بتا رہے ہیں؟ تو قدرت نے حضور کی طرف سے جواب دیا، موسیٰ سے جو باتیں کی تھی وہ بھی ہماری تھی، محمد سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ہماری ہے۔ موسیٰ سے جو کی تھی وہ زمانہ گزر گیا، اب مصطفیٰ سے جو کہہ رہے ہیں قیامت تک انہی کی سنی جائے گی۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں تم موسیٰ کو مانتے ہو تو بھی مصطفیٰ کی مانو، تم عیسیٰ کو مانتے ہو تو بھی مصطفیٰ کی مانو، اس لیے کہ اب نہ موسیٰ کی شریعت چلے گی نہ عیسیٰ کا قانون چلے گا، اب فقط آمنہ کے لال کا سکہ چلے گا۔ اسی لیے مفسر کہتے ہیں کہ اگر یہودی یا عیسائی ہم پر اعتراض کرے، یہودی عیسائیوں کے اعتراض کا جواب دے رہے، اگر یہودی یا عیسائی ہم پر اعتراض کریں کہ صاحب یہ ہم تبدیلی نہیں مانتے، تو ان سے سوال ہوگا پھر آدم کی شریعت میں بھی جو آدم کی شریعت تھی وہ تو موسیٰ کی نہیں تھی، تو پھر اس میں تبدیلی کیوں مانگتے ہو؟ آدم کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا، موسیٰ کی شریعت میں نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ دنیا کو کثرت کے ساتھ پھیلانا تھا اور بھی بہت سی وجوہات تھیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے قانون میں تو ایسا نہیں تھا اور تم بھی ایسا نہیں مانتے۔ اگر منسوخ ہو جانا کسی چیز کا نام نہیں ہے تو پھر آدم کے قانون کو منسوخ کیوں مانتے ہو؟ اسی طریقے سے یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن دنیاوی کام حرام نہیں تھے۔ سنیچر جو ہے وہ یہودیوں کا دن ہے نا، اس دن کام حرام کر دیا گیا۔ آپ نے سنا نا وہ مچھلی پکڑنا منع ہے، فلاں فلاں یوم السبت کا قصہ، تو میرے خیال تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ دلیل کے طور پر یہ کہ یہودیوں سے پہلے کسی شریعت میں ہفتے کے دن سنیچر کے دن شنیوار کے دن کوئی کام حرام تو نہیں کیا گیا تھا، یہ حرام تمہارے لیے کیا گیا، تو یہ بھی پہلے حکم سے منسوخ کر کے تمہارے لیے نیا قانون بنایا گیا ہے۔ دیکھیے سنیچر یہودیوں کے لیے ہے نا، اتوار عیسائیوں کا دن تھا، اب دنیا عیسائیت کی طرف اتنی غالب ہے کہ سنڈے کرتی ہے، لیکن وہ ان کی چھٹی کا دن تھا شروع سے۔ اور جمعہ پرانی شریعت میں اہل اسلام کا تھا، پرانی شریعت میں بھی ٹھیک ہے، منگل ہندوؤں کا تھا، ٹھیک، سنیچر اتوار جمعہ منگل 4 دن ہو گئے۔ اللہ نے چاروں میں سے کسی میں بھی حضور کو نہیں بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم عزت والے اس لیے ہمارے دل میں آخری نبی آئے، بلکہ اللہ نے وہ دن بھیجا جو کسی کا نہیں تھا، تاکہ قیامت کی صبح تک یہ اعلان ہو دل ان کے محتاج ہیں، یہ کسی دل کے محتاج نہیں۔ اب پیر صاحب پیر کے دن کی بات ہی نرالی، اس کو یوم الاثنین عربی میں کہا جاتا ہے، دوشنبہ کہا جاتا ہے فارسی میں، پیر کہتے ہیں اردو میں، دوشنبہ فارسی کا سے پیر کہتے ہیں اردو میں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اس کو، لیکن بہرحال انگریزی میں اس کو کہتے ہیں منڈے، ہے نا، منڈے کہتے ہیں۔ اس دن حضور تشریف لائے، بات دور نہ نکل جائے، لیکن وہ بات ذہن میں آگے تمہیں یاد کیا، اور تمہارے دن اپنی جگہ مسلم ہے، مگر میرا محبوب جس دن آیا ہے اس دن کو اس نے باعزت کر دیا۔ جس مہینے میں آیا، رمضان میں نہیں آیا حضور، الگ سے مہینہ لایا گیا،
تاکہ ایک نئے مہینے کی عزت بڑھ جائے. دن بھی الگ لایا گیا, مہینہ بھی الگ لایا گیا, خاندان بھی بے مثال ہو جانے دیں. وہ عید میلاد النبی کی تقریر ہو جائے گی. بات کر رہا تھا نیز توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حرام حلال تھے, اور حضرت موسیٰ کی امت میں بہت سے جانور حرام کر دیے گئے. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں منسوخ ہونا ہے کہ نوح کا قانون اور تھا, موسیٰ کے لیے قانون اور ہے. جس طریقے سے کوئی دوسری آیت سے کوئی آیت منسوخ ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہو جاتی ہے. کبھی تلاوت, کبھی صرف تلاوت میں کی بات آگے دیکھیں, کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے, اور کبھی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں. بیہقی شریف میں ہے کہ انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا, لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے. صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے, وہ سورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظے میں نہ رہی, بھول گئے آٹومیٹک. سب نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج رات وہ سورت اٹھا لی گئی, اس کا حکم بھی منسوخ کر دیا گیا, اس کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی. جن جگہوں پر وہ لکھی تھی وہاں سے بھی اٹھا لی گئی, جس سینوں میں وہ تھی قدرت نے وہاں سے بھی لے لیا. حافظ صاحب کی قدر کیجیے. حافظ صاحب جو قدرت اٹھانا چاہے تو لکھی ہوئی آیت کو اٹھا لے, بغیر فضل خداوندی کی کوئی اپنے سینے پر قرآن کیسے نقش کر سکتا؟ کیا محنتیں, کیا کوششیں. صحابی اگر کسی صورت کو یاد کرے اللہ چاہے تو وہ بھی لے لے, اور وہ حالت نماز میں انہیں یاد نہیں آ رہا کیا پڑھنا ہے. دوسرے سے پوچھا آیت مجھے بھی نہیں یاد آئی وہ صورت, تیسرے سے پوچھا آیت مجھے بھی نہیں یاد آئی وہ صورت. حضور کیا مانا؟ حضور نے فرمایا اٹھا لی گئی وہ صورت. اللہ اٹھا لے, خدا کی شان دیکھے, دل میں بچتا کچھ نہیں کہ محض اس کا فضل ہے کہ ہمیں ایک آیت بھی یاد ہو تو اس کے کرم سے یاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یاد ہے تو اس کے فضل سے یاد ہے, اس نے اجازت دے رکھی ہے تو یاد ہے, اس نے کرم فرما رکھا ہے تو یاد ہے, اگر نہ تو وہ چاہے تو واپس لے سکتا ہے. حضور نے فرمایا, دلائل النبوہ بیہقی شریف میں روایت موجود ہے, حضور نے فرمایا اس کے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوئے. جن جگہوں پر کاغذوں پر وغیرہ جو بھی وہ چیز تھی اس دور میں جس پر لکھا جاتا تھا وہ لکھی گئی تھی, ان پر نقش تک بھی باقی نہیں رہا. فرماتے ناتی بخیر منہا, بہتر لے آئیں گے. فرمایا ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم سے کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے. پہلے سے زیادہ سہولت والی مثال, جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا, پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا. زیادہ ثواب کی مثال, جیسے پہلے قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی, لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا گیا جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے. سہولت میں برابری کے حکم کی مثال, جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا, حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے. وہ چیزیں وہی ہیں ان صاحب نے جو بیان فرمائی, وہ جو میں نے پہلے آپ کو کہی کہ اللہ رب العزت جب کوئی دوسرا حکم لاتا ہے تو یا تو وہ حکم پہلے والے حکم سے آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے, وہ ثواب بڑھا دیتا ہے, یا پھر دونوں کے حکم سہولت کے اعتبار سے برابر ہوا کرتے ہیں. وہ جو لائے جیسا لائے, آمنا صدقنا, یہ جو حضور نے فرما دیا, جو قرآن مقدس کی آیات ہے, ہمارا آپ کا سب پر ایمان ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی, اور اگر تفصیل میں نہ کہیں, ڈیٹیل میں نہ کہ اس کو ایمان مفصل ڈیٹیل میں بتانا کہ کون کون سی چیزوں پر آپ کا ایمان. ایک ہے ایمان مجمل, میں اللہ پر ایمان لایا کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی, جتنے اس کے نام ہیں, جتنی اس کی صفات ہیں, سب پر ایمان لایا. اب کتاب, فرشتے, تقدیر وغیرہ وغیرہ کہنے کی ضرورت نہیں,
سب الگ الگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ, اس کے جتنے حکم ہیں میں نے سارے قبول کر. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ایمان پر موت نصیب فرمائے. محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں ہمارا اور آپ کا شمار فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله.